میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے حالات دو وجہ سے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہیں، ان کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت حالات دو وجہ سے لاتے ہیں، ایک مسلمان کی تربیت کے لیے، ایک اس کی طہارت کے لیے، اس کی تربیت اور طہارت۔ صحابہ کرام حالات کو نعمت سمجھتے تھے، ہم حالات کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور صحابہ حالات کو نعمت سمجھتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں لیکن لوگوں کو وہ ناگوار ہیں: موت، بیماری اور فاقہ۔ یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں اور لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ کیوں؟ کہ محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فاقہ تو میرے اندر تواضع باقی رکھے گا، اس لیے کہ مال وہ کبر لائے گا، مال کبر لائے گا، اس لیے میں فاقے کو پسند کرتا ہوں تاکہ محتاجگی اور عاجزی یہ میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہونے دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں تواضع ہوتی ہے اور بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے۔ نبوت کا بادشاہت کا فرق ہے یہ کہ موت کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ صرف موت ہی ہے ایک سبب کہ اگر یہ آ جائے تو یہ اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے۔ جنہیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے ان کو موت محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ موت کو ایسے راستوں میں طلب کرتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے، جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے موت کو ناگوار اور برا سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے راستے پر چلتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، تو ایسے لوگ موت کو پسند کرتے ہیں۔ کہا کہ موت اس لیے پسند ہے کہ موت اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں، بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں کہ بیماریاں گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں دو وجہ سے، ایک تربیت کے لیے، دوسرے طہارت کے لیے۔ اگر حالات نہ آئیں تو لوگ تربیت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ توبہ کی طرف آدمی کو حالات لاتے ہیں، توبہ کی طرف حالات لاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو حالات میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان لوگوں کو حالات میں توبہ کا خیال نہیں آتا جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ جسم کو حالات کہاں سے جوڑ دیتے ہیں؟ اپنے جسم کے باہر سے۔ جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشے جوڑ دیتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، بننے کو بھی اور بگڑنے کو بھی دونوں کو منسوب کرتے ہیں اسباب کی طرف۔ سنو وہ توجہ سے بات، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ حکام کی لائن کے ہوں، مال کی لائن کے ہوں، تجارت کی لائن کے ہوں، زراعت کی لائن کے ہوں، سیاست کی لائن کے ہوں، جس لائن کے بھی اسباب ہیں، جو شخص اپنے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ کبھی توبہ پر نہیں آئے گا۔ جو برے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ پر نہیں آئے گا، اور جو اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا، اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا کہ وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا، وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کیونکہ جب مسلمانوں کو غیروں سے مدد ملنے لگے گی تو یہ کہیں گے کہ ہماری مدد انہوں نے کی ہے، اور جب مسلمانوں پر تنگی حالات اور مختلف قسم کے قوانین ان پر لاگو ہوں گے تو یہ کہیں گے
کہ یہ حالات ان کی طرف سے آ رہے ہیں. جی ہاں، سنو غور سے. یا تو یہ شکر کریں گے غیروں کا ان کی طرف سے سہولت کے آنے پر، یا یہ شکایت کریں گے غیروں کی ان کی طرف سے حالات کے آنے پر. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حالات کے بننے بگڑنے کا میرے جانور سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح خدا کی قسم حالات کے بننے بگڑنے کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. سیدھی بات ہے بالکل. آپ کی دکان نہ چلے، کارخانہ نہ چلے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں بکری بدل دوں اپنی تو میری دکان چل جائے گی؟ لوگ کہیں گے نہیں، تمہاری بکری سے کیا تعلق تمہاری دکان کے چلنے نہ چلنے کا؟ تمہاری بھینس سے کیا تعلق تمہارے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا؟ وہ بیچارہ ایک بے زبان جانور ہے، ایک بے زبان جانور ہے، اللہ کی مخلوق تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوگا کہ تمہاری دکان چل جائے گی تم بکری بدل دو، اور تمہارے کارخانہ چل جائے گا تم بھینس بدل دو. ارے میرے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا جانور سے کیا تعلق؟ میں اسی طرح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے حالات کے بننے بگڑنے کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح انعام سے تعلق نہیں حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جو لوگ اپنے حالات کے بننے بگڑنے کو باہر کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ ان کو حالات اللہ کی طرف نہیں لاتے، توبہ کی طرف نہیں لاتے، اور ان کو اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے، اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے. میں نے احتجاج کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے. دنیا کے فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے. بس مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا. اگر نابینا کو کوئی آدمی مار کر گزر جائے تو یہ پوچھے گا لوگوں سے کس نے مارا، پوچھے گا کس نے مارا. ٹھوکر لگے گی تو پوچھے گا کس چیز میں ٹھوکر لگی، کیونکہ یہ اندھا ہے اس کو نہیں معلوم اس کو کس نے مارا، اس کو ٹھوکر کہاں لگی. لیکن مومن بینا ہے، مومن بینا ہے، اس کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی نا تو اسے فوراً اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی، اس کو اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالی نے میری تنبیہ کے لیے مجھ پر یہ حالات ڈالے ہیں. بہت آسان ہے مسلمان کے لیے راستہ تلاش کرنا اور حالات سے نکلنا. ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، باہر نہیں. اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں حالات ہیں ان کا تعلق مسلمان کے جسم سے باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. مسلمان اصل کائنات ہے، مسلمان اصل کائنات ہے. ہر آنے والے حال کا سبب اپنے جسم میں تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب جسم میں تلاش کرو. یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ مجھ پر آنے والے حالات کا تعلق فلاں شخص سے یا فلاں قوم سے یا فلاں حکومت سے یا فلاں کمائی کے نقشے سے میرا حالات کا تعلق ہے. اس کا حالات کے بننے بگڑنے کا باہر کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام وہ عبرت لیا کرتے تھے، اور عبرت اس لیے لیا کرتے تھے کہ عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے. عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے. اللہ نے جہاں بھی عبرت لینے کا حکم فرمایا قرآن میں، وہاں مومن کے لیے سمجھدار عقل والا اولو الالباب کہہ کر مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو.
فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو جن کے پاس دل کی آنکھیں ہیں، فاعتبروا یا اولی الالباب، عبرت لیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے، حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں عبرت کا حکم دیا وہاں ایمان والوں کو کہیں آنکھ والا کہا، کہیں عقل والا کہا، لیکن جانور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ جانور کی طرح ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ فیما عقل وفیما ارسل، فیما عقل وفیما ارسل، دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں میں یہ واضح کیا ہے کہ مومن حالات میں کیا کرے گا اور کافر حالات میں کیا کرے گا۔ اس زمانے کا مسلمان حالات کی درستگی کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے، غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان حالات کی درستگی کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وہ جس طرف سے حال آتا ہوا دیکھتا ہے اس طرف دوڑتا ہے حال کو درست کرنے کے لیے۔ حال سے حال کو بدلنا فرعون کا مزاج تھا، حال کو اعمال سے بدلنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معمول تھا۔ حال کو اعمال سے بدلنا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا، حال کو حال سے بدلنا فرعون کا راستہ تھا۔